بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سامی ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت کہ میری آواز جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اگر بیچ میں کھانسوں تو اس پہ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ طبیعت پچھلے چند دنوں سے خراب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ ویلاگ نہیں کر سکا۔ آج کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر جو فل کورٹ ہے وہ بیٹھے گا اور 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے گا، تو وہ آپ امید ختم کر دیں، کیونکہ آج آئینی بینچ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر نے جو بات کی ہے، اس کے مطابق اب فل کورٹ ہے ہی نہیں، اور فل کورٹ کی جگہ یہ آئینی بینچ ہے۔ کیونکہ سماعت کے دوران وکیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ ججز کا فیصلہ تھا، تو اگر اس کو سپرسیڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو فل کورٹ ہی بٹھانا پڑے گا۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ فل کورٹ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ختم ہو چکا، تو یہی جو بینچ ہے آئینی بینچ، اسی سے آپ کو کام چلانا ہوگا۔ جمال خان مندوخیل نے بھی وہاں پر لقمہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جو آئینی بینچ ہے یہی فل کورٹ ہے۔ تو وہ جو ایک ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 2 ججز نے جب یحییٰ افریدی صاحب کو یہ لکھا رجسٹرار کو کہ آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں، اور فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا، اس وقت نہیں گیا، تو اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی آن بورڈ ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، تو منیب صاحب اور منصور صاحب نے کہا تھا کہ فوراً بلایا جائے فل کورٹ، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے نہیں بلایا، اور آج اس کی ایکسپلینیشن جو ہے محمد علی مظہر صاحب اور جمال خان مندوخیل نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب بھی آن بورڈ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو پھر اب پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، جو عمران خان صاحب نے پروٹیسٹ کال دی ہے، وہ بڑی ریلیونٹ لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے عدلیہ کی، وہ تو مکمل طور پر کمپرومائز ہو گئی ہے، اور حکومت نے یہ اپنی مرضی کے 7 ججز جو آئینی بینچ جو بنایا ہے، تو اس میں فل کورٹ کو بھی سپرسیڈ کر دیا ہے، باقی ججز کو بھی سپرسیڈ کر دیا ہے۔ تو یہ جو سارے الیکشن کے ڈسپیوٹس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، آئینی معاملات ہیں، اختیارات کی جنگ ہے، تو وہ حکومت بیسیکلی اب سپریم کورٹ میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اس کو عدالت کہنا، آزاد عدالت کہنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ یہ اب ایک طرح سے ایگزیکٹو کی ایک برانچ بن گئی ہے، تو اس سے بڑا وار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ نہیں ہو سکتا، اور بالکل جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ عدلیہ جو ہے یہ کوئی انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ بالکل یہ اب میرے نظر میں تو یہ واضح ہو گیا، اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں۔ اس میں یحییٰ افریدی صاحب بھی آن بورڈ ہیں، اور یہ آئینی بینچ والے آن بورڈ ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے ججز میں سے بھی کوئی آن بورڈ ہو، کیونکہ ریاست کے پاس، حکومت کے پاس بہت طاقت ہے، بڑے وسائل ہیں، اور ججز کی تنخواہوں و امرات میں بھی اتنا اضافہ ہوا، تو بس میں یہ کہوں گا کہ سب مایا ہے اور سب گھول ہے یہ۔ اچھا، اب اس میں جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، وہ بہت ریلیونٹ ہو گیا، کیونکہ یہ سب کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا ہے، اور اس کے بعد جو عدلیہ ہے وہ اب آزاد نہیں رہی۔ سینئر موسٹ جج کی جگہ یحییٰ افریدی صاحب جو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے، ان کو بنا دیا گیا، اور وہ ایک کمپرومائز کے طور پر سامنے آئے ہیں بظاہر۔ یہ میری ایک اوپینین ہے۔ تو اب جو عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ احتجاج ہوگا، تو وہ، اور اس پہ بالکل آج بھی بڑی امپورٹنٹ آج دن ہے اس لحاظ سے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، 1 گھنٹہ اور تقریباً 40 منٹ تک یہ رہی ان کی جو ملاقات تھی، اور اس میں ظاہر ہے جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے، جو یہ احتجاج ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ شام کو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں،
اور اس میں فوجی قیادت بھی ہوگی۔ علی امین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ جو احتجاج کا مسئلہ ہے اس پر وہاں پر بات کریں گے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری خبریں جو مین سٹریم میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں کہ جی احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے، رابطہ ہو گیا، نہیں ہو گیا۔ جب پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، کہ بالکل نہ کوئی بات ہوئی ہے کسی سے، نہ احتجاج مؤخر ہوا ہے، نہ مؤخر ہوگا، اور لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو ہم پشاور میں دیکھتے ہیں جو تیاریاں ہیں، اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ بہت ایکٹیولی درجنوں کے حساب سے انہوں نے میٹنگز کی ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو اس وقت رپورٹرز فیلڈ میں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو آفس بیررز ہیں، ان میں بہت جوش ہے۔ جب ڈی چوک والا احتجاج اکتوبر والا، علی امین گنڈا پور چلے گئے تھے کے پی، اور پھر وہ جس طریقے سے ختم ہوا تو ایک خیال تھا کہ شاید اب لوگ ڈیمورلائز ہو گئے ہیں، لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور اب شاید لوگ نہیں نکلیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں حیران کن طور پہ، میں جہاں پر بھی گیا ہوں، جہاں پر میری بات ہوئی ہے، لوگ پہلے سے زیادہ زور و شور سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان کی کال ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور عمران خان کبھی بھی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرے گا، اور جو احتجاج ہے اس کو بیچ میں ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن ورکرز، آفس بیررز، ٹکٹ ہولڈرز بہت زیادہ چارج ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیا آپ یہ سمجھے دم آ گیا پارٹی میں، بشریٰ بی بی صاحبہ کے آنے کے بعد، اور پھر علیمہ خان صاحبہ بھی اس میں بہت بھرپور انداز میں شرکت کر رہی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ گوز ٹو فیملی، خاص طور پر خواتین، کیونکہ ظاہر ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے وہ شوہر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے سیاست میں کوئی انٹری نہیں ڈالی، وہ صرف آئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا یحییٰ خان کے زمانے میں، تو پھر جو ریلی تھی، احتجاجی ریلی جو ان کی رہائی کے لیے تھی، اس کی قیادت بیگم نصرت بھٹو نے کی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو جب تک ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہے انہوں نے کوئی عملی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا۔ ہاں جب ان کو پھانسی ہو گئی تو پھر جب وہ اقتدار سے ہٹ گئے تھے تو ان کو ایک عہدہ سونپا گیا پارٹی چیئر پرسن کا، کیونکہ ظاہر ہے لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت دلی لگاؤ رکھتے تھے۔ تو بہنیں ہی یہاں پر جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں وہ اس وقت اپنے ہسبینڈ کو عمران خان کی رہائی کے لیے وہ آئی ہیں، ان کا پیغام لے کر آئی ہیں، تاکہ پارٹی، ورکرز، لیڈرشپ اور عمران خان کے بیچ میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اور دوسری جانب علیمہ خان کیونکہ بہن ہے عمران خان کی، اس لیے وہ بھی اس حوالے سے آگے ہیں۔ تو یہ جو سارا میکنزم ہے، سیٹ اپ ہے، اس نے ایک بڑا جوش دے دیا پی ٹی آئی کو، اور اب ایک بڑا جو احتجاج ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ کو تازہ ترین جو انفارمیشن ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔